جیسے کوئی لیڈی جو پیدائشی مسلم نہیں ہے اور وہ شادی کے لیے اسلام اپنا لیتی ہے، لیکن اگر وہ واپس سے اسلام چھوڑ دے شادی کے بعد، تو اس کی شادی اپنے آپ ختم ہو جاتی ہے، ہسبینڈ کو ضرورت نہیں ہوتی طلاق دینے کی؟ بالکل ختم ہو جاتی ہے. اگر وہ کرسچن یا یہودی ہو جائے تو ختم نہیں ہوتی, لیکن اگر وہ ہندو یا ایتھیس یا اگنوسٹک ہو جائے تو ختم ہو جاتی ہے. اچھا اچھا. اور اس میں ایک اور چیز مجھے پوچھنی تھی کہ ایسا بولتے ہیں کہ جب یہ پچھلی صدی میں پورا کنسالیڈیشن ہو رہا تھا مسلم لاء کا، خاص طور پہ انڈیا میں، تو اس میں یہ تھا کہ جو شافعی اور اشریہ اتنا پتہ نہیں کیا ہے یہ، اس میں مسلم لیڈی کو نا جو ہسبینڈ تھا اس کی اچھا کے ورودھ بھی مطلب جوڈیشل سپریشن مل جاتا تھا، اس کو رائٹ تھا پہلے. تو یہ کیا بات صحیح ہے؟ دیکھیں, انڈیا کی کانسٹیٹیوشن کے اندر شریعہ ایڈ کرنا ایک سیپریٹ چیز ہے, لیکن شریعہ تو بن چکا ہوا ہے محمد کے زمانے میں, اور عمر نے جی اس کو اپنایا اور چلایا, پیکٹ آف عمر بنایا. اس کے بعد آپ کے پاس چار جو مذاہب آف اسلام ہیں وہ چار شریعہ کی بیس کے اوپر ہی ہیں. اگر آپ دیکھیں تو فقہ نکلتی ہے, اور فقہ کی بیس کے اوپر شرع بنتی ہے. شرع کہتے ہیں قانون کو, فقہ کہتے ہیں جب آپ اسلام اور حدیث کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور کس طریقے سے انڈرسٹینڈ کرنے کا. فتاوی عالمگیر نے اچھا 400 سے زائد مسلمان سکالرز پکڑے. کہاں سے؟ جی ایران, سعودی عربیہ اور افغانستان سے, ٹھیک ہے, جی اور مصر سے. اس کے ذریعے انہوں نے فتاوی عالمگیری لکھوایا انڈیا کی آب و ہوا کو دیکھتے ہوئے, جی ٹھیک ہے. تو یہ وہ اسلامک قانون ہے, یہ وہ شریعہ ہے جو کہ انڈیا میں چلا ہے. جب تک انڈیا میں مسلمانوں کا کسی کسی ایریاز تک راج رہا ہے, ٹھیک ہے, مسلمان 100% انڈیا کو تو کبھی بھی قبضہ نہیں کر سکے, لیکن کچھ نہ کچھ جی ایریاز پہ انہوں نے راج کیا ہے, ٹھیک ہے. کچھ ہمیشہ قبضہ کیوں نہیں کر سکے؟ کیونکہ انڈیا کبھی بھی سینٹرلائز گورنمنٹ کے اندر نہیں تھا. کہا یہ جاتا تھا دلی پہ جس نے قبضہ کر لیا اس نے تقریباً پورے انڈیا پہ قبضہ کر لیا, لیکن اٹ از ناٹ ٹرو, ٹھیک ہے. ہاں، وہ دلی, نارتھ انڈیا کا ہی تھا. ہاں, تو اس وجہ سے جو فتاوی عالمگیری ہے نا, اگر آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ کس قسم کا قانون یہاں پہ لا رہے تھے. بچ گئے ہیں آپ لوگ, اس کو کسی ایریا جی میں اپنایا بھی گیا ہے, لیکن پھر بھی بچ گئے ہیں آپ لوگ. اچھا, آج مسلمان فتاوی عالمگیری کو کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ اتنا ذلیل اور کتے قسم کا لا ہے وہ, کہ اگر وہ آج اس کو کہہ دیں نا یہ اسلامک ہے تو وہ مر جائیں گے. جی لہٰذا جی یہ پرابلم ہے. لہٰذا ہمیں کہتے ہیں جی فتاوی عالمگیری, نہیں اس کو ثابت کرو قرآن حدیث سے. یار تمہارے علماء نے 400 سے زائد علماء نے اس کو لکھا ہے, مجھے ثابت کرنے کی ضرورت ہے, تمہیں ثابت کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ انہوں نے غلط لکھا ہے. میرا کام نہیں ہے, یہ تمہارا کام ہے ثابت کرنا کہ غلط لکھا ہے. بس جی دیدی بولیے. جی بس یہی کوشچن تھے، اور تھینک یو آپ نے سمے دیا، اور آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بس یہی کہوں گی. اور ہاں ایک بات اور، سر آپ کی آواز بہت اچھی ہے، ایڈکٹیڈ ارے ہے تھینک یو دیدی, کافی. تھینک یو سو ویری مچ, تھینکس ا لاٹ. تھینک یو سر، اوکے سر، بائے. منہ سے بات کر لینا بہت آسان ہوتا ہے, یہ تو بیٹا جب گزرتی ہے تو پھر پتہ لگتا ہے نا کسی کے اوپر, کیونکہ تم لوگوں نے کبھی اپنے پاؤں کسی دوسرے کے جوتے میں ڈال کے نہیں دیکھے. بغیر تو اس وقت ہمارے یہاں رات ہے پاکستان میں، تو اچھا, میں یہ جوائن بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، سو رہی ہیں سب گھر والے. میرا پرابلم اصل میں ایتھیس سے بھی ہے، اور مجھے مسلمانوں سے بھی شدید نفرت ہے. میں پیدا مسلمان گھر میں ہوئی ہوں، لیکن میں خود کو مسلمان نہیں مانتی. تو پیار کیسے لیکن کرتی ہیں؟ ایتھیس سے بھی نفرت ہے, مسلمانوں سے بھی نفرت ہے, پیار کس کو کرتی ہیں؟ میں صرف اور صرف یہ مانتی ہوں کہ اسلام واقعی سچا دین ہے، لیکن اسلام کو سب سے زیادہ بگاڑنے والے خود مسلمان ہیں. میں الحمدللہ اب الحمدللہ. تو آپ ان مسلمانوں میں سے جو بگاڑ رہی ہیں یا ان مسلمانوں میں سے ہیں؟ میں مسلمان نہیں مانتی خود کو. مجھے ایتھیسٹ لوگ بھی اپنی اس میں شامل نہیں کرتے کہ تم ارے کٹر تو ملا ہو. آپ اور اسلام کو اچھا مانتی ہیں اور مسلمان نہیں ہیں تو کیا ہیں؟ صرف انسان ہوں. بیچ والی انسان, بیچ والی اس نہیں, کے بیچ والے نہیں. انسان ہی ہوتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ بیچ پیدا والا نا, ہوتا ہے بیچ والا. بیچ والے. اللہ مجھے قرآن پتا میں ہے. کہتا ہے نا کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے نا کہ میں نے تمہارے لیے چن لیا ہے یہ دین. تو اگر آپ قرآن کو سچا مانتی ہیں تو پھر تو اللہ نے چن لیا ہوا نا یہ دین, تو آپ اس کے لیے امب نہیں کر سکتی ہیں. تو یہ دیکھیں ایک حدیث میں دکھانا چاہ رہا تھا, میں دیکھ رہا تھا کبھی کوئی مسلمان آ جائے میں اس کے ساتھ حدیث دکھا دوں. حدیثوں کو مانتی ہیں کہ نہیں مانتی ہیں؟ حدیثوں کو مانتی ہوں کیوں، لیکن الحمدللہ. صحیح بخاری کو مانتی ہیں؟ میں حدیثوں کو مانتی ہوں، لیکن صرف ان حدیثوں کو جو صحیح, قرآن کے ہاں ہاں, ساتھ مطابقت رکھتی ہیں، چاہے وہ مطابقت اس. مطابقت کی بات ہی نہیں یہاں پہ ہو رہی. ابھی ہم بخاری کی حدیث کی بات کر رہے ہیں. کنٹراڈکشن والی حدیث کو ہم نہیں لے کے آئیں گے آپ کے پاس, جو ضعیف ہیں یا کچھ ہیں یا کنٹراڈکٹ کر رہے ہیں قرآن سے, ہم اس کو نہیں لے اب کے آئیں گے.
ٹینشن نہیں لینا. اگر وہ حدیث قرآن سے بھی ثابت نہ ہو سکی اور بے شک وہ صحیح حدیث کیا وہ خود قرآن سے میرے تو کچھ سامنے. ثابت نہیں ہوتا. آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ گائیں کس لیے پیدا ہوئی ہے. ارے ارے یہ رسول اللہ نے صبح کی نماز پڑھی تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا ایک شخص اپنی گائے ہانکے جا رہا تھا. گائے کا پتہ نا آپ کو؟ گاؤں کا پتہ؟ گاؤں جی جی گاؤں ہانکے جا رہا تھا. وہ اس پہ سوار ہو گیا. اس نے کہا میں گائے کو پوری بیٹھ دیتا ہوں یار، حد ہو گئی، پیدل چلنا پڑ رہا. اور اس کو اس نے چوٹ لگائی کہ وہ گائے چلے. تو اس گائے نے کہا ہم سواری کے لیے نہیں پیدا ہوئے، ہماری پیدائش تو کھیتی کرنے کے لیے ہوئی ہے، کمینے اتر میرے اوپر سے. لوگوں نے کہا سبحان اللہ، گائے بات کرتی ہے. واہ واہ واہ. یہ دیکھیں لوگوں کو اردو بات پڑھنے نہیں آتی، انگریزی کرتے ہیں. انگریزی میں دیکھیں کیا لکھا ہوا. Messenger of Allah offered morning prayer and then faced the people and said, while a man was driving a cow, he suddenly rode over it and beat it. The cow said, گائے نے کہا, we have not been created for this, but we have been created for slowing. ہم کھیتی کے لیے پیدا ہوئے ہیں. On that, the people said astonishingly. لوگوں نے حیران ہو کے کہا سبحان اللہ، ایک گائے جو بولتی ہے. واہ واہ واہ. دیدی سے پوچھ لیتے ہیں، ارے سوری آنٹی جی سے پوچھ لیتے ہیں. جی آنٹی. اچھا وہ حدیث کون سی تھی؟ بخاری کی حدیث ہے، گائے بولتی ہے. لوگوں نے کہا سبحان اللہ، بولنے والی گائے. مریکل مریکل مریکل. اچھا آپ کو اردو آتی ہوگی، آپ پاکستان سے. ایک سیکنڈ اردو میں کرتے ہیں. مجھے انگلش بھی آتی ہے. ایک بندہ تھا، لوگوں نے متوجہ فرمایا ایک شخص اپنی گائے ہاکے جا رہا تھا، وہ اس پہ سوار ہو گیا، پھر اسے مارا. اس گائے نے کہا ہم جانور سواری کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، گدھے نیچے اتر میرے اوپر سے، ہماری پیدائش تو کھیتی کے لیے ہوئی ہے. لوگوں نے کہا سبحان اللہ، باتیں کرتی ہوئی گائے. مریکل مانتی ہیں؟ ہاں مانتی ہوں. ارے بولنے والی گائے. تو پھر گاؤں ماتا کو پرنام کر دیں. وہ کہہ رہی ہے ہم سواری کے لیے پیدا نہیں، ہم کھیتی کے لیے پیدا ہوئے ہیں. آپ پکڑ کے اسے کاٹ لیتے ہو ہر سال. حد ہو گئی. اس نے کہا کہ میں کاٹنے کے لیے پیدا ہوئی ہوں، میں پکانے کے لیے پیدا ہوئی ہوں، میں کھانے کے لیے پیدا ہوئی ہوں. اس نے کہا ہے کہ میں کھیتی کے لیے پیدا ہوئی ہوں، مجھے کھیتی کراؤ. آپ اسے پکا کے کھا لیتے ہو. فوراً سے پہلے بولو جے شری گاؤں ماتا. نہیں ایڈم بھائی، شری کیا ماتا کے آگے نہیں لگ سکتا نا، وہ میل کے لیے ہوتا ہے. ارے یار ہندی میری بڑی خراب ہے، 19-20 ہو جاتا ہے. تو جی کوئی نہیں. شری کی فیمیل ورژن کیا ہوتا ہے؟ شریمتی. ہاں، جے شریمتی گاؤں ماتا کی جے. یہ آدم تمہاری یہ چیز ہے مجھے کوئی اریٹیٹ نہیں کر رہی، کیونکہ مجھے ان چیزوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تم کسی اور ریلیجن کو جو مرضی ہے کہو، مطلب مجھے مسئلہ کسی، میں تو اسلام کو کہہ رہا ہوں. نہیں یہ جو بار بار گائے. مجھے بتائیں کہ کیا گائے نے کہا ہے کہ میں پکانے کھانے کے لیے پیدا ہوئی ہوں؟ اس نے کہا میں تو کھیتی کے لیے ہوئی ہوں. اس پہ حضور نے فرمایا، پھر حضور نے فرمایا میں اس بات پہ ایمان لاتا ہوں. ابو بکر اور عمر نے بھی کہا، حالانکہ یہ دونوں وہاں پہ موجود بھی نہیں تھے. حالانکہ عمر اور ابو بکر وہاں پہ موجود نہیں تھے، پھر بھی جب انہوں نے بعد میں سنا کہ نبی نے کہا ہے کہ میں اس میں ایمان لاتا ہوں، تو ابو بکر اور عمر نے کہا ہم بھی ایمان لائے کہ گاؤں ماتا بولتی ہے. عمر اور ابو بکر دو ایسے کردار ہیں اسلام کے جو صرف کرسی کھیلنے کے لیے انہوں نے کلمہ قبول کیا تھا. ان کی حقیقت یہ ہے. یہ عمر و یار اور ابو بکر کو میں تو اسلام کا سب سے بڑا دشمن مانتی ہوں. مان لو، پہلے محمد ایمان لایا. سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے بغیر تو اسلام ہے ہی نہیں. ہاں نا، تو محمد ایمان لایا. وہ محمد بتا رہا ہے گائے باتیں کرتی ہے. نہیں، یہ جو مرضی ہے لکھنے والے جو مرضی ہے لکھتے رہے. اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، جی آپ شیعہ ہیں؟ جی میں بھی یہی سوچ رہا تھا. بیچ والی ہے یار ساجد، بیچ والی ہے. یہ دیکھا نہیں، ایک منٹ مجھے اس کی بات کا پہلے جواب دینے دو. یہ ہمارے ہاں نا ایک قول مشہور ہے ملحدوں کے بارے میں کہ نا ملحد پیدا ہو جاتا ہے لیکن اس کا فرقہ کبھی نہیں مرتا. تو یہ جو ہر محرم میں ہمارے ملک میں بھی ہیں بہت، مطلب یہ نا ایتھیزم بہت کامن ہو گئی ہے، اور اس کی وجہ نا صرف خود مسلمانوں کی چھٹیاں پہ ہیں. اس کی وجہ مطلب تم باقی کوئی مذہب بھی نہیں ہے، خود مسلمان. تو یہی میں کہہ رہی ہوں، یہ نا شیعہ کا ٹیگ مجھ پہ مسلمان بھی لگاتے ہیں. تو حضرت امام حسین صرف شیعوں کے ہیں ہی نہیں، مطلب وہ مطلب مجھے بات سے مسلمانوں سے بھی چیڑے. اور اب اچھا پہلے گاؤں ماتا کی بات کریں گے نا ہم. گاؤں ماتا تو زندگی بھی دیتی ہے. تو یہ اسی بات کا میں جواب دے رہی ہوں، اگر سن لو تو. یہ دے دیں. میں نے سب سے پہلے کیا بات کی تھی کہ یہ حدیث بے شک صحیح
70 وہ جو حدیث کی کتاب ہے چلے قرآن سے جاتے ہیں. گاؤں ماتا زندگی دیتی ہے, اللہ جو نہیں کر سکتا وہ گاؤں ماتا کرتی ہے. یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قرآن سورہ بقرہ آیت نمبر 70 بولتی ہے, انہوں نے کہا اللہ سے ہمارے لیے دعا کریں, وعدہ کریں وہ گائے کیسی ہوگی, کیونکہ گائے کا معاملہ یقینا ان پہ مشتبہ ہے. اللہ نے بتایا گائے ایسی ہونی چاہیے, سالم ہونی چاہیے, بڑی ہونی چاہیے, مشقت نہ لیو, زمین میں ہل نہ جوتتی ہو, کھیتی نہ کرتی ہو, صحیح سالم ہو, اچھے رنگ کی ہونی چاہیے. انہوں نے کہا آپ لائیے, ٹھیک ہے. تب انہوں نے اسے کاٹا, گائے کو کاٹ کے کہا یاد کرو جب تم نے اس شخص کو قتل کیا تھا, اس پہ الزام لگا, تم ایک دوسرے لگاتے ہو, اللہ ظاہر کرتا ہے جو کہ تم چھپاتے ہو. پھر اللہ میں کہا لو جو یہ جو تم نے گائے کاٹی ہے اس کے شولڈر کے پیس کو پکڑو اور اس مردے کی لاش کے اوپر لگاؤ, مردہ زندہ ہو گیا پٹخ کر کے. گاؤں ماتا مردہ زندہ کرتی ہے, مری بھی وہ بھی, زندہ ہو تو پتہ نہیں کیا کیا کر دے. مردہ گاؤں ماتا نے بندہ زندہ کر دیا. اور بتاؤ اب بتاؤ اللہ خود کیوں نہیں زندہ کر سکتا تھا؟ گاؤں ماتا کی ضرورت پڑی اللہ کو بھی مردہ زندہ کرنے کے لیے, اور وہ بھی نہیں کہ زندہ گاؤں ماتا ہے, اس کے پیس آف میٹ سے بندہ زندہ کر دیا. لو دیکھو ذرا, اللہ جو ہے وہ ٹھلا ہو گیا, گاؤں ماتا زندہ باد. قرآن ہے, قرآن اب حدیث نہیں ہے, قرآن ہے, قرآن. تو جواب تو دینے دو. جی نہیں, اللہ تعالیٰ خود قرآن میں یہ کہتے ہیں کہ وہ مومنوں کو نشانیاں دکھاتا ہے, وہ خود کبھی بھی زمین پہ اللہ نہیں نے آئے گا. نشانی دکھائی ہے, گاؤں ماتا زندہ باد ہے. بولتے جے شری گاؤں ماتا, شری متی گاؤں ماتا. اللہ تعالیٰ نے یہی سیم اسی طرح کی نشانی حضرت وہ جو حابیل اور قابیل قتل ہوئے تھے, حابیل نے قابیل کا قتل کیا تھا, اس پہ بھی دی ہے کہ تم کیا لوگ قرآن سے دکھائیں کیا دی ہے. حابیل نے قابیل کو قتل کیا, اس میں کیا آیا تھا؟ اس میں کوئی زندہ ہوا تھا؟ کوئی نہیں زندہ ہوا تھا. یہاں پہ گاؤں ماتا سے بندہ زندہ ہوا ہے. قرآن میں مجھے کوئی اور مردہ زندہ دکھائیں, قرآن میں گاؤں ماتا سے مردہ زندہ ہوا ہے بس. اللہ تعالیٰ اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو وہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے انہوں نے کر کے ایک پہاڑ پہ رکھ دیے تھے, اور اللہ تعالیٰ نے ان سارے ٹکڑوں کو واپس جوڑ کے ایک ارے وہ بیگ بنا پہاڑ دیا کے تھا. اوپر گاؤں ماتا نے جا کے سانس لی تھی, وہ اللہ نے قرآن میں لکھنا بھول گیا تھا, پھر وہ زندہ ہوئے تھے. آپ ثابت کرو بندوں کے سامنے, انسانوں کے سامنے جو زندہ ہوئے ہیں وہ گاؤں ماتا سے ہوئے ہیں. تو انسانوں کی آنکھوں سے تو زندہ نہیں نہ ہوئے وہ پرندے دور دور رکھ دیے تھے. اس کے بعد گاؤں ماتا تھی جو گئی, اس نے سانس لی ہر پرندے کے اوپر, قرآن میں کہیں وہ نہیں زندہ لکھا ہو گئے. ہوا, قرآن میں گائے کا اس میں نہیں لکھا ہوا. وہ اگر قرآن یہ بھول خود گیا نا, وہ پنا پھٹ گیا تھا, وہ بکری کھا گئی تھی وہ والا پنا. بکری ابھی کچھ یہ نہیں کھا بتائیں کے کہ گئی, یہاں پہ ایک گاؤں ماتا سے بندہ زندہ کرنے کی ضرورت تھی, یہ سمجھائیں مجھے. کیونکہ اللہ اگر تعالیٰ اللہ مومنوں مردہ کو زندہ کر نشانی دیتا بتا رہا ہے, اگر اللہ مردہ زندہ کرتا ہے تو مجھے بتائیں گاؤں ماتا کے پیس آف میٹ کی ضرورت کیا تھی مردہ زندہ کرنے کے لیے؟ اس کا مجھے لاجک نہیں پتا, لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ اللہ الحمدللہ تعالیٰ نے گاؤں ماتا جو ہے وہ زندہ کرتی ہے مردے, شان ہے گاؤں ماتا کی. گاؤں ماتا نہیں کرتی مردہ زندے, اللہ تعالیٰ سامنے کے لکھا ہوا ہے حکم آپ کے, سے. اب قرآن ہے, اب قرآن کو بھی آپ غلط کہیں گی. پہلے آپ نے کہا تھا حدیث ہے, میں اللہ تعالیٰ نے کے مان حکم لیا سے آپ کی بات. اللہ تعالیٰ چاہتے تو کوئی بھی جانور رکھ سکتے تھے, یہ اللہ کی مرضی ہے. جیسے کوئی اور حضرت جانور کیوں نہیں ابراہیم رکھتا علیہ اللہ السلام نے؟ نے جب حضرت اللہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی تھی رکھ دیتا, تو اللہ انہوں نے بکرا رکھ دیتا, اللہ نے گاؤں مینڈا ماتا رکھا رکھی. تھا. بھائی دیکھیں بی بی, آپ نے کہا تھا قرآن سے ثابت کرو, میں نے قرآن سے ثابت کر دیا ہے. تو میں آپ کو قرآن کی ایک اور آیت بتا رہی ہوں. آپ قرآن پتہ ہے آپ ٹھیک کا ہے, مسئلہ کیا ہے, یہاں پہ آپ لوگوں کے یہاں نہیں, پہ گائے میری سے بات جو سنو, زندہ کیا وہ بتائیں, باقی اعتبار میں میں قرآن سے آپ کو بتا رہا ہوں. تو تم بھونکنا بند کرو کہ بیچ میں نہیں, میں کتوں نہیں کی طرح بھونکتا, محمد نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے, میں نہیں بھونکتا. یہ تم جو میرے مرضی اوپر رکھو الزام ہے, تم, یہ میرے ٹھیک اوپر ہے, الزام ہے. محمد والی باتیں میرے اوپر نہ لگائیں, میں محمد جیسا نہیں ہوں. اپنی بکواس بند کرو. اگر تم واقعی دنیا کو سچ بکواس دکھانا بھی ہمارے چاہتے ہو پھر نا, نبی حضرت آقا دو جہاں سر کائنات ٹھیک ہے, حضرت محمد صلی اللہ ٹھیک علیہ وسلم بھونکتے بھی وہ تھے, میں نہیں بھونکتا. سوری نہیں, دیکھا آپ نے لاپرواہی کا نتیجہ ہے. یہ مجھ پہ باقی مسلمانوں والی چالیں نہیں چلیں گی. تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو مرضی ہے بکواس کرتے رہو, نہ ان کی شان کم ہونے والی ہے, نہ میں ان کی شان بڑھا سکتی ہوں. میری بھی ان کی شان جو کم ہونے شان والی ہے, کچھ بھی کہنے سے, میں جو نہیں بتا رہا ہوں تمہاری قرآن شان ہے وہ ہی سے نہیں. بتائیں. آدم تمہاری شان ہے ہی نہیں, میری تمہاری ہے ہی نہیں. شان ہے. تم باقی مسلمانوں کو اریٹیٹ کر سکتے ہو, مجھ پہ تمہارے یہ ٹیکٹکس نہیں چلنے والے. میں ان سے بہت اوپر جا چکی ہوں. میں نے تم دکھا رہا ہوں, مجھے صرف ضرورت تھی مردہ زندہ کرنے کے نہیں, لیے. میری بات سنو, بحث کا ایک اصول ہوتا ہے, تم میں نا وہ نہیں ہے. تم سے بہتر ہے نا وہ ساحل ہے, وہ کم از کم اگلے کو بات کرنے کا موقع دیتا ہے. تمہیں پتہ ہے اس نے کیوں بٹھایا ہوا اصل میں, اس کے پاس نا وہ صبر ہے. مدعا پریزنٹ کر, پرسنل اٹیک بند کر دے, پھر محمد پہ چلا جاؤں گا, پھر تو رونا شروع کر دے گی. صرف یہ بتا دے تم نا, تمہیں صحیح لوگ کہتے ہیں کہ تم نا بکواس بہت کرتے ہو, اور اگلے کو, مسلمان کو خاص طور پہ جب وہ آتا ہے نا, جو قرآن کو ثابت کرنا چاہتا ہے, تم اس کو بات نہیں کر رہی ہے, بکواس کرنے کر رہی دیتے. ہے. اصل مدعا بتا دے اب مجھے اس کا. میں یہی بتا رہی ہوں کہ قرآن کی ایک آیت سے تم
قرآن کو اگر ثابت کرنا مطلب قرآن کو اگر تم غلط ثابت کرنا چاہتے ہو نا تو ہر پورے قرآن کو ایک ہی بار پڑھ کے غلط میں ثابت کر دو. پورے قرآن کو ثابت کر دوں گا، لیکن ابھی یہ بتا کہ گائے کی ضرورت کیوں تھی مردہ تو زندہ میں کرنے یہی کے کہہ لیے؟ رہی ہوں ان کے لیے گائے مقدس ان کے لیے گائے مقدس ہوگی اس وقت، وہ اس کی پوجا کرتے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو صرف یہ دکھانا لو چاہا جی ہوگا حضرات، کہ یہ کیا حضرات ایک سیکنڈ جی، ایک سیکنڈ ساری ہیں اس کے اوپر آپ نے جو ہے نا اسٹریم میں کٹنگ کر کے ڈال دینا کہ موسیٰ کی قوم کے لیے اور موسیٰ کے لیے، یہ موسیٰ اور موسیٰ کی قوم ہے، موسیٰ سے کہا جا رہا ہے یہ ساری باتیں، 4 آیتیں پیچھے چلے جائیں آپ کو پتہ لگے گا موسیٰ سے کہا جا رہا ہے. جی بالکل. موسیٰ جو تھا وہ گائے کی پوجا کرتا تھا، ان کے لیے مقدس چیز تھی، اس لیے یہ کہا گیا. ساجد اس کے اوپر شارٹ بننی چاہیے جی. فضا موسیٰ جی نہیں کرتا ماشاء تھا، اللہ. موسیٰ نہیں کرتا تھا. یہ کہانی موسیٰ کی، موسیٰ کروا رہے ہیں اور کون کر رہا ہے؟ بنی اسرائیل کے لیے کر رہے ہیں نا، بنی اسرائیل ارے تو والوں نے ان موسیٰ کو کر رہا ہے نا، بنی یہ اسرائیل. موسیٰ کی قوم ہے، اس وقت موسیٰ طور سے نیچے آیا ہے، وہ کر رہا ہے. تو موسیٰ کس پہ آیا تھا؟ وہ کافروں کے لیے نبی بن کے آیا تھا نا، اس وقت مسلمان تو تھے ابھی اس نہیں جن کو وہ وقت نبی ہے، تبلیغ کر وہی رہا اس تھا. کی قوم ہے، اس سے کروا رہا ہے. 2 بندوں نے ایک دوسرے کا قتل کر دیا. قتل کس کا ہوا پتہ کرنے کے لیے کہا گائے پکڑو. اللہ گائے سے بات کر، موسیٰ سے بات کرا رہے ہیں یہاں پہ. یہ اللہ کس سے بات کر رہا ہے؟ موسیٰ سے. موسیٰ سے ہو رہی باتیں، موسیٰ سے بات ہو رہی ہے، یہ ساری بات موسیٰ سے ہو رہی ہے، یہ تو ساری بات اللہ موسیٰ تعالیٰ سے ہو رہی کی ہے. یہ لوگ پیچھے لے آتے ہیں. میں تو بتاتا ہوں یہی تو 36 سے میرے خیال میں چلے گا. اف، موسیٰ حد ہوتی. موسیٰ 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 گائے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کر جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ایک گائے کو ذبح کرو. تھینک یو بی بی جی. ہنس لو ہنس لو. جب میں نے تمہیں قرآن کی میں نے تمہیں یہ پہلے بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو خود کہتا ہے ایک قرآن کی دوسری آیت میں کہ مومنوں کے لیے نشانی ہے، اور اللہ تعالیٰ مچھر کی مثال دینے سے بھی نہیں شرماتا. تو اللہ تعالیٰ گائے کے علاوہ جس مرضی یا جانور کا نام لے لیتا. اگر یہاں چلو فرض کرو اونٹ لکھا ہوتا تو پھر تم کہتے ہو اللہ تعالیٰ اونٹ کو کیوں بول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اونٹ کو کیوں بول رہے جے ہیں. شریمتی اونٹ کی ہاں جے. تو یہی تو میں کہہ رہی ہوں، ادھر چاہے کتا بھی ہوتا، چلو فرض کرو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس یہاں سے گائے ہٹا کے یہاں کتا لکھ دو میں ابھی. کہتا جے شریمتی کتے کی جے. تو یہی تو کہہ رہی ہوں، عذر پیش کرنے کے لیے تو تم جیسے کتے پہ بھی عذر پیش کر دیتے کہ اللہ تعالیٰ نے کتا کیوں لکھا ہے ادھر، اللہ تعالیٰ کو کتے کی ضرورت پڑ گئی ہے. محمد اللہ صاحب تعالیٰ کو ایسے نہ کہو یار، میرے ساتھ میں نے کتنی دفعہ کہا ایسے نہ کہا کرو، پھر محمد صاحب کی شان میں نہیں، گستاخی ہو جاتی ہے میرے. تم نے جواب مانگا تھا، میں نے تمہیں جواب دے دیا. ہاں تو یہی میں یہ کہہ رہی پوچھ ہوں رہا ہوں کہ وائی ڈز اللہ نیڈ another میڈیم، کہ اس کو کسی میڈیم کی ضرورت تھی، اور اسپیشلی گائے کے میڈیم کی، کہ وہ ایک بندے کو زندہ کرتا. یہ بتائیں. موسیٰ سے ڈائریکٹ بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد موسیٰ سے ڈائریکٹ بات کرتے کرتے گائے کی ضرورت کیوں پڑ گئی اس کو اللہ کو ایک مردہ دیکھو زندہ کرنے کے لیے؟ سمپل کویسچن ہے. میں تمہاری اسٹریم میں تمہارے سوالوں کے جواب نہیں دینے آئی. میں یہ ادھر جو باقی مسلمان اگر سن رہے ہیں نا، نہیں تم جو مرضی یہ کہتے رہو. تم پتہ دیکھیں میں آپ سیدھا سیدھا یہ بولے نا کہ آپ کے پاس جواب ہے ہی نہیں. نہیں، یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ جواب دینا نہیں چاہتے؟ آپ کے پاس جواب ہے نہیں. میرے پاس جواب ہے، یہی میں کہہ رہی ہوں. قرآن ایک یہ جو سائنٹیفک کتاب نہیں ہے نہ، قرآن کسی آپ قرآن سے یہ جو آ کے مسلمان بیٹھ جاتے ہیں قرآن میں سے سائنس پروو کرنے. قرآن ایک کتاب ہے انسان کے لیے، اس کا موضوع ہی انسان ہے. یہ انسانیت کا راستہ دکھانے کی کتاب ہے. یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں انسانوں کو ان کے آپس کے معاملات کے بارے میں ایک راستہ دکھایا گیا کہ اگر آپ اس راستے پہ چلو گے تو آپ صحیح رہو گے. عورتوں کو سلیو بناؤ، ان کے ساتھ سیکس کرو، یہ سکھایا گیا اس میں، ہے نا. ان ساری چیزوں کے ساتھ ایگزامپلز بھی ہیں کہ یہ کیوں نازل ہوئی ہیں. ہر چیز ایک کانٹیکسٹ میں بناؤ، یہ بتایا گیا قرآن میں. نہیں یہ نصیحت دی گئی بالکل ہے. نہیں، یہ نہیں دی. اس کو پریزنٹ اس طرح کیا گیا، لیکن پریزنٹ اس کا کیا گیا کیا مطلب؟ پریزنٹ اس کا کیا اللہ جب قرآن میں کہتا ہے کہ سیکس کرو صرف اپنی بیویوں سے اور اپنی غلام عورتوں سے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں تو غلام عورتوں سے سیکس نہیں کرا، سیکس سلیو بنائی ہوئی، اور کیا بنائی ہوئی ہے آپ نے؟ تو بالکل یہ صحیح چیز ہے، اس میں کچھ غلط بھی نہیں ہے، کچھ بھی غلط نہیں ہے. اس کو تم جتنا مرضی ہے غلط بنانا آپ کے نزدیک بالکل صحیح ہے. نہیں صحیح ہے، اگر اللہ کہہ رہا ہے تو آف کورس صحیح ہے. آپ ایک سیکنڈ، ایک عورت ہوتے ہوئے آپ یہ چیز کہہ رہے ہو کہ لونڈی بنانا بالکل صحیح ہے. صحیح ہے. سن لیا ایڈم بھائی آپ نے؟ جی 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 میں پہنچ گیا ہوں، ان کی اصلیت تک پہنچ چکا ہوں. بالکل پہنچو، بے شک پہنچو. تمہاری اصلیت سے میری اصلیت 1000 درجے میں بہتر ہے. پہنچ چکا ہوں کہ بغیرتی کی انتہا پہ ہیں یہ، تو وہ تو الگ کیا ہے. ٹھیک ہے اوکے. الحمدللہ آدم تمہارے والے ٹائپ. الحمدللہ. اور میری باتیں صرف آپ کی بہن اگر سلیو بن جاتی، سیکس سلیو، تو کیا کرتی ہیں آپ؟ میری بہن ہی نہیں ہے.
اگر ہوتی نا, کیا اس وقت کیا 14 سال پیچھے بھی تو نہیں نا گئی ہیں آپ, آربیٹریری بات کر رہا ہوں, اگر آپ کی بہن سیکس سلیو بن جاتی تو کیا کرتی ہیں آپ؟ اگر اس زمانے میں مطلب کہ جب, تو پھر آف کورس وہ مسلمان نہ ہوتی, تو پھر اگر وہ سیکس سلیو بن جاتی تو اس کے ساتھ وہی سلوک ہوتا ہے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان مرد کو ایک سلیو عورت کے ساتھ کرنے کو کہا ہے, اور ایک سلیو عورت کی بھی, اگر آپ کی بیٹی سیکس سلیو بن جاتی تو اس کو حق ملتے, اس کے قرآن میں سیکس سلیو کے حقوق بھی ہیں کہ اگر اس سے اولاد پیدا ہو جاتی ہے, اچھا کھانا کھلاتے, اچھا کھانا پلاتے, اور پھر روز اس کو ڈنگی ڈنگی فرماتے, اور پھر جب دل بھر جاتا تو اس کو بیچ دیتے کسی اور مسلمان کو. نہیں, اس کو آگے بیچنے کا حکم, اس کو آگے بیچنے کا حکم نہیں ہے. یہی چیزیں جو پھر مسلمانوں کو, مسلمانوں نے بیچے ہیں, سب نے بیچے ہیں, کوئی بات نہیں, آپ کو نہیں پتا نا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, جس کی سلیو تھی اس نے بیچے ہیں, ٹینشن مت لیں اس بات کی. لیکن آپ کی بہن, آپ کی بیٹی سیکس سلیو بن جاتی اور آپ کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں تھا, رائٹ؟ تو پھر ان کے ساتھ برا سلوک جب ہو ہی نہیں رہا, جب ہو ہی نہیں رہا برا سلوک, سیکس سلیو بنانا برا سلوک تھوڑی ہوتا ہے, کپڑے دیے جاتے ہیں, اسے کھانا دیا جاتا ہے, اور صبح دوپہر شام اس کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کیا جاتا ہے, یہ برا سلوک ہے. اسلام کے آج اکارڈنگ جو آج کل کی عورت, نہیں ایک بات سنو, نہیں میں نہیں سنی, تم پہلے میری سنو, پہلے تم میری بات سنو. اب آپ کو پوری بات سننی پڑے گی جب ہم آگے بات کریں گے. پہلی بات تو اسلام کے اکارڈنگ لانڈی جو ہے نا, اس کا کنسنٹ ضروری نہیں ہے, تو بنا کنسنٹ کے کسی کے ساتھ سیکس کرنا وہ ریپ کہلاتا ہے. تو آپ کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کی بہن جو ہے, صبر کر یار, وہ بیوی کا بھی نہیں ہے. بیوی اسلام میں ایک بیوی جو ہے وہ میرٹل ریپ سے گزرتی ہے. صحیح کہا اس نے, ریپ. یہ جو مسلمان جس چیز کو ڈیفینڈ کرتے ہیں نا, میں اس چیز کو ڈیفینڈ کرنے نہیں آئی, کیونکہ مسلمانوں میں ان چیزوں کو ڈیفینڈ کرنے جو نہیں ہے ہے. اسلام میں بیوی بھی میرٹل ریپ سے گزرتی ہے, رائٹ؟ انکار نہیں کر سکتے. میرٹل ریپ نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. نکاح کا ٹرمینالوجی ہے نا, مطلب ایک انگلش ورڈ ہے نا, انگلش ورڈ ہے. اسلام میں جب جو چیز اسلام کے بعد آئی ہے, جو چیز اسلام کے بعد ٹرمینالوجی بنی ہے, اس کو آپ جو مرضی ہے کہتے ہیں, اس کو آپ پارٹ آف اسلام کہو, اس کو آپ جو بھی کہو. لو جی, ترک ڈیفینس ہمیں لگی ہے. سلیو کے ساتھ بھی آپ زبردستی سیکس کر سکتے ہو, بیوی کے ساتھ بھی زبردستی سیکس کر سکتے ہو, اس کو میرٹل ریپ نہیں کہتے. اور سلیو کے ساتھ جو زبردستی سیکس کرتے ہو اسے ریپ نہیں کہتے. یہ بعد میں ٹرمینالوجی ایجاد ہوئی ہے, سمجھ لگی؟ جی جو نہیں مرضی کہتے نا. بے شک آ کے مسلمان اس کو 1000 بار ڈیفینڈ کرے, ان مسلمانوں پہ بھی لعنت ہے جو اس چیز کو آگے ڈیفینڈ کریں گے. مسلمانوں پہ سالوں پہ ڈیفینڈ کرتے ہیں. آپ خود لانڈی اور سیکس سلیوری کو ڈیفینڈ کر رہے ہو, اور پھر آپ مومنوں کی بات کر رہے ہو کہ وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں, تو ان پہ لعنت ہو. یہ کیسے ڈبل سٹینڈرڈ ہیں آپ کے یار؟ سوری, ڈیفینڈنگ مطلب جو آ کے اس کو مطلب پارٹ آف اسلام نہیں مانتے. نہیں, آپ نے ابھی کیا کہا کہ لانڈی بنانا بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. ابھی بڑا میں یہ کہہ رہی ہوں کہ مسلمان نہیں, میں یہ کہہ رہی تھی کہ مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو پارٹ آف اسلام ہی نہیں ہے. میں اس کی بات کر رہی تھی کہ مسلمان آ کے اس کو کہتے ہیں کہ نہیں, وہ مسلمان کہتے ہیں سلیوری والی آیات اسی زمانے میں رہ گئی ہیں. جو یہ آ کے کہتے ہیں کہ نہیں یار سلیوری تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی, آج کل کے زمانے میں یہ آیت ختم ہو گئی ہے. ان کے باپ نے آگے کی ہے. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ پروفٹ تھے, مجھے نہیں پتا مسلمان, میں یا مسلمانوں کی کانڈ سامنے آئی ہے. فضا, تو اس وقت بھی اگر مسلمان انڈیا پہ حملہ کریں, غزوہ ہند کریں, تو انڈیا کی جو ہندو لڑکیاں ہیں اس کو سیکس لے بنا سکتے ہیں نا؟ ہاں الحمدللہ, یہ بنا سکتے ہیں. اور پھر وہ ان کی پرمیشن کے بغیر ان کے ساتھ سیکس کریں گے, رائٹ؟ کیونکہ وہ غلام ہے تو وہ کریں گے. بالکل. اور ان پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا. اور اس بات کو اگر کوئی مسلمان اگر آ کے ابھی کہتا ہے کہ یہ غلط ہے, قرآن یہ اس زمانے میں رہ گیا تھا, تو وہ خود بھی اسی زمانے میں چلا جائے. اس کو یہ ہاں, اور وہ بتائے کہ اس کے باپ پہ وہی نازل ہوئی تھی, اس آیت کو کینسل کرنے والی, اور اس کی ماں پہ یہ وہی نازل ہوئی تھی کہ یہ کنیزوں والی اور یہ ساری جو آیات ہیں یہ اسی زمانے میں رہ گئی ہیں, اور وہ مسلمان اس زمانے میں آ گیا ہے. اور وہ جو سیکس لیب بنائے گی, وہ جو سیکس لیب بنے گی, لیٹس سے کہ وہ ایک پتلی سکی سی پپو سی بچی ہو, اور وہ 300 کلو والے ایک مرد کو مل جائے, تو پھر بھی ٹھیک ہے. پھر بھی ٹھیک ہے. ٹھیک اور ہے, وہ بالکل نہیں پسند کرتی اس کو, پھر بھی ٹھیک ہے نا؟ صحیح ہے. قرآن میں اگر لکھا ہوا ہے جو بات ٹھیک ہے تو وہ بات ٹھیک ہے, نہ وہ آپ کے بھونکنے سے غلط ہوگی, نہ وہ میرے کہنے سے غلط ہوگی, نہ وہ کسی. جی جو آپ نے کہا نا کہ جو قرآن میں لکھا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, تو جی دیکھیں بالکل میں آپ کی دل کی گہرائیوں سے شکریہ کہتا ہوں. آپ بالکل جو مومن جس چیز کو آ کے ڈیفینڈ کرتے ہیں نا, آپ نے بالکل کہہ لیجئے کہ کچا چٹا کھول کے رکھ دیا اسلام کا سب کے سامنے. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ آپ کا, سچ میں. اسلام کا کچا چھٹا میں نہیں کھول رہی, اسلام کا کچا چھٹا تم لوگ کھول رہے ہو.
اور میں ہاں چاہتی ہاں ہوں جی ہاں جی میں تم لوگوں کی اسٹریم سنتی نہیں اسی ہم لیے ہوں اور ایکسپوز مجھے کرنا چاہتے تھے، آپ نے نہیں ہمارا کام اور آسان کر دیا. جی جی ہاں بالکل، بہت بالکل شکریہ. بالکل ہاں میں اسی لیے چاہتی ہوں کیونکہ تاکہ یہ جو کھوتی کے کان والے مسلمان ہیں نا جو بغیر پڑھے بغیر کچھ بھی صرف اپنے فرقوں کو ڈیفینڈ کرنے آ جاتے ہیں، اللہ کرے کہ یہ کھول لیں قرآن تاکہ ان کو قرآن کی سمجھ آئے اور یہ ہاں واقعی مسلمان ہو جائیں اور تم جیسے اس دن دنیا سے غائب ہونا شروع ہو جائیں گے کیونکہ تم الحمدللہ لوگوں ہاں الحمدللہ کیا اس لیے الحمدللہ. اور پتہ ہے اور انشاءاللہ ایک اور آئیں گے چیز وہ دن نہیں بھی. نہیں نہیں قتل نہیں ہوں گے یہ اچھا ایک سیکنڈ قرآن میں بات اب سنیں. رکو رکو اب اگر میرے پاس تم لوگوں کی میری بات رکو میری بات بہت بول لیا، چپ کر بے. اب اگر نان مسلم آئے اور وہ تمہیں پکڑ لیں اور سلیب بنائیں تو تمہیں کیسا لگے گا اب یہ بتاؤ؟ کیونکہ اب نان مسلم بھی تو پاکستان پہ اٹیک کر سکتے ہیں نا، تو وہ بھی پھر تو کر قرآن تو سنو نا قرآن میں ہاں ہر سنا. چیز کا حل ہے. جی قرآن جی میں حل ہے. مسلمان مردوں کے لیے لکھا ہوا ہے نا کہ اگر تمہاری عورتوں کو کافر اٹھا کے لے جائیں تو ان سے اپنی عورتیں لڑ کے واپس لے کے آؤ. لیکن ہم نے اگر تو آج کافر کل مار دیے نا، ہم نے مسلم مار دیے نا، آپ کا ماں باپ بہن بھائی صاحب مارے ہیں نا، تو تبھی تو آپ کو اٹھا کے لے کے گئے ہیں. اور سارے کس طرح مرد اٹھا کے جائیں لے گے کے گئے کیا؟ ہیں؟ نہیں سارے تو نہیں باقیوں کو تو مریں گے نا. جیل کر دیا نا، باقی جو جیل کرتے جو نہیں جیل ہوئے تھے ان کو ہم نے گھر واپسی کرا دی. اب بتائیں کہ اب ہم جو ہے نا آپ کو صبح دوپہر سے ہم ڈنگی ڈنگی فرما رہے ہوں گے تو کیا کریں گے آپ؟ تو آئیں گے جو مسلمان بھائی جن کو جہاد کا ہاں پتہ ہے وہ وہ جب آئیں گے تک آئیں گے تو اور لے جائیں گے. 6-8 مہینے بعد آئیں گے نا. وہ 6-8 مہینے سال تو میں اچھے طریقے سے بجاؤں گا نا آپ کی. وہ تو بتائیں اس مجھے میں اس ٹائم پہ کیا تو ہوگا جو میں صبح دوپہر شام آپ کا اگلا آپ کا پچھلا اور آپ کا اوپر والا یہ تینوں سوراخوں کو فل کر کے رکھوں گا. مجھے بتائیں اس ٹائم پہ کیا کریں گے؟ ہم مسلمان عورتوں کو یہی حکم ہے کہ ہم اپنے آپ کو مار ڈالیں. ہم خود ہی اپنے یہ اسے کہتے ہیں بغیرتی کے اعلیٰ منصب پہ فائز عورت. دوبارہ سنتے کافر کے ساتھ لیکن رہنے میں سے آپ کو مارنے بہتر ہے. نہ دوں گا، میں باندھ کے رکھوں گا آپ کو. میں ہاتھ اور پاؤں باندھ کے رکھوں گا آپ کو، آپ کے ہاتھ آپ کے پاؤں باندھ کے رکھوں گا تاکہ اپنے آپ کو آپ مار بھی نہ سکیں. اور بتائیں ایک ہائپوتھیٹیکل اسٹیٹ میں تم جو کیا مرضی یہ مطلب میں کیوں سوچتے نہیں رہو باندھ کے مجھے رکھوں کیا گا؟ فرق جب مجھے پڑتا ہے. پتا ہے کہ تم اتنی زہریلی عورت ہو تو تمہیں باندھ کے نہیں رکھوں گا تو اور کیا کروں گا؟ جو مرضی یہ کہتے رہو مجھے غصہ آ ہی نہیں رہا کیونکہ ہائپوتھیٹیکل اسٹیٹ ہے. نہیں تم جو مرضی ہائپوتھیٹیکل یہ نہیں، میں بتا بھونکتے رہا ہوں رہو. نا بھائی میرا بھی ایک نیا مذہب آ گیا ابھی، مذہب آتا آدم ہے سیکری. اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب آپ مسلمان عورت کو پکڑو تو اس کو غلام بنا کے رونڈی بنا کے رکھو، چونکہ وہ اپنے آپ کو مار سکتی ہے تو اس کو آپ نے رسی سے باندھنا ہے، وہ بھی نائلون کی، تاکہ وہ اپنے آپ کو قتل بھی نہ کر سکے، اور بیڈ پہ جو لٹا مرضی کے یہ رکھنا کہو ہے. تو جو پھر مرضی یہ کہو میں اب جو اب آپ کو ٹھوک رہا ہوں گا، بتاؤ اس ٹائم پہ کیا کرو گی؟ جو مرضی یہ کہو جو جو مرضی مرضی کو. ہے بولو اور جو لیکن اگر آپ اپنے مرضی آپ ہے کو قتل بولتے کرو رہو. گی، اگر آپ اپنے آپ کو قتل کرو گی تو قرآن کے مطابق جہنم میں جاؤ گی، کیونکہ خودکشی کی سزا موت جہنم ہے. دیکھو ہائپوتھیٹیکل اسٹیٹ کے لیے اسلام بنا ہی ہائپوتھیٹیکل نہیں. اسٹیٹمنٹ نہیں، میں بتا رہا ہوں کہ اگر آپ پکڑی گئی تو ایسے بیٹا تمہارے تو دماغ کی کیا کرو گی؟ خرافات ہے. اور تمہارے دماغ بیٹا کی نہیں خرافات باپ کے لیے تمہارا اسلام بھی یہ ہے ہی بتا نہیں. کہ اس وقت اگر تم نے اپنے کو مار لیا تو جہنم میں سڑے گی، تو کیسے قتل کر سکتی تو اپنے آپ کو؟ جو چیز ہو ہی نہیں سکتی تو اس کے لیے ہو سکتی ہے نہ میری کوئی. بچی، چل دفعہ ہو جا. میں امید کرتا ہوں کہ تجھے پٹھان پکڑ کے لے کے جائیں پاکستان کے اندر ہی، اور امید کرتا ہوں کہ تجھے پکڑ کے لے کے جائیں اور علاقہ غیر میں لے کے جائیں، اور وہاں پہ تجھے اتنا ٹھوکیں اتنا ٹھوکیں اتنا ٹھوکیں کہ تجھے اپنی 4 پشتیں یاد آ جائیں کہ پٹھانوں نے جیسا کیا گیا. اب تو دفعہ ہو جا. حال یہی ہے اس عورت کا کہ اس کو ایک دفعہ جو ہے نا وہ پٹھان لے کے جائیں نا علاقہ غیر، اور وہاں پہ اس کے ساتھ وہ کرے نا نیچے بیسمنٹ کے اندر رکھ کے کہ اس کو یاد آ جائے چھٹی کا دودھ، پھر اس کے بعد یہ آئے اور یہ بولے ہائے ریپ جو ہے نا سلیو بنا کے ریپ کرنا بہت بری حرکت ہے. پھر پتہ لگے اسے منہ سے بات کر لینا بہت آسان ہوتا ہے. یہ تو بالکل بیٹا جب گزرتی ہے تو پھر پتہ لگتا ہے نا کسی کے اوپر، کیونکہ تم لوگوں نے کبھی اپنے پاؤں کسی دوسرے کے جوتے میں ڈال کے نہیں دیکھے. بغیر تو ایک چینل ہے انڈیا میں لندن ٹاپ، اس میں نے 2 انٹرویو دیکھے جس میں ایک کرناٹک کی کوئی مومن لڑکی ہے جس نے ٹاپ کیا ہے نا. تو اس نے حجاب کو لے کر کے مجھے سمجھ میں نہیں آیا. ایکچولی مجھے یہ تو سمجھ میں آیا کہ بڑی اسٹرانگ ہیڈڈ لڑکی ہے اور بھوشیہ کے لیے سوچتی ہے، لیکن اگر وہ اتنا سمجھدار ہے تو وہ اپنی جو اس کا جو دھرم ہے اس میں جو مہیلاؤں کی جو استھتی ہے اس کے بارے میں کیسے نہیں سوچ پا رہی ہے، یہ میں نہیں سمجھ پائی. جبکہ اس کے پیرنٹ نے اس کو جو ہے پڑھائی کرنے کے لیے حجاب کو اتار کر کے کالج کے اندر جانے کے لیے بولا ہے نا. اس نے وہ بات تو مان لی، لیکن پھر بھی وہ حجاب کو لے کر کے بہت زیادہ ڈیفینسو تھی، رادر کہوں تو سپورٹو تھی. ایک تو یہ بات. دوسرا میں نے ایک اور ویڈیو دیکھا، کیونکہ آج کل میرے خیال سے کرناٹک میں چناؤ کی دھوم ہے، تو وہاں پہ ایک رپورٹر نے پارک میں بیٹھے ہوئے ایک مومن کپلز کا انٹرویو لیا، اور شروع میں تو مجھے وہ جناب بہت سمجھدار سے لگے کہ بھئی پولیٹیشین جو ہیں بوال کراتے ہیں اٹھ پٹانگ اسٹیٹمنٹ دے کے، لیکن جو اس کے ساتھ میں جو لیڈی تھی اس سے جب پوچھا گیا کہ یہ حجاب کے بارے میں آپ کا کیا سوچنا ہے، تو اس نے سیدھے ایک واقعہ بولا
کہ مہیلائیں ڈائمنڈ ہیں تو ان کو برقع پہننا چاہیے. تو میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں کہ اگر میری بھی 2 فرینڈس ہیں, میری بیسٹ فرینڈ رہی اچھا ہیں مومنٹس. یہاں پہ آپ کو روکوں گا کیونکہ اتنے ہاں زیادہ جی, پوائنٹس آپ اکٹھے کرتی جا رہی ہیں کہ میرے لیے سنبھالنا بھی مشکل ہو جائے گا. میں اوکے اب سر. ریورس میں چلوں گا تاکہ آپ جی کو سمجھ آ جائے. مہیلائیں جی ڈائمنڈ ہیں. ڈائمنڈ کو آپ برقع کب پہناتی ہیں؟ ڈائمنڈ کو آپ کبھی چھپاتے نہیں ہیں. ڈائمنڈ چھپانے والی چیز نہیں ہوتی. ڈائمنڈ تو اوپن ہوتا ہے, لیکن ڈائمنڈ جس کا ہوتا ہے وہ اسی کا ہوتا ہے, کسی اور کا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ ایک بڑی فالسیفائڈ آئیڈیالوجی ہے اس معاملے میں. جو ہمارے مسلمانوں نے پہلے اس کے بارے میں ایک آنسر دیا تھا, ریبٹل دیا تھا, وہ یہ تھا کہ جی یہ ایک لالی پاپ ہے, یہ ایک لالی پاپ ہے فیمیل. تو جب اگر لالی پاپ کا اوپر سے کور ہٹاؤ تو وہاں پہ مکھیاں آ کے بیٹھتی ہیں. تو یعنی فیمیل کو لالی پاپ سے بھی جب کمپیئر کیا تو لوگوں نے ویسٹ میں بہت زیادہ, لیڈیز نے اس کے اوپر طوفان اٹھایا کہ یہ کیا بکواس ہے, ہم لالی پاپس ہیں کیا, لوگوں کی چوسنے کی خاطر بنی ہیں, جو مرضی آئے چوس لے. تو دیکھیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اگر آپ دیکھیں رب نے 2 چیزیں بنائی ہیں. اگر آپ اسلامک آئیڈیالوجی کے اوپر چلیں تو رب نے 2 بنائی ہیں, ایک فیمیل ایک میل. واٹس دا پرابلم؟ اگر آپ اس کو فیمیل کو جتنا زیادہ سینسٹائز کریں گے اتنا ہی وہ سینسٹائز ہو جائے گا. یہ ہم لوگوں نے سینسٹائز کیا ہے اس کو. ٹھیک ہے, یہ ہم لوگوں نے سینسٹائز کیا ہے. اگر آپ اولڈر انڈین کلچر کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ اتنا سینسٹائزڈ نہیں تھا. اگر آپ مہا بھارت والے ڈراماز دیکھتے ہیں تو یو ول ریئلائز کہ اتنا سینسٹائز نہیں تھا. رسپیکٹ مردوں کی آنکھوں میں تھی. ٹھیک ہے. اچھا ریپ کیا پاکستان میں نہیں ہوتے؟ ریپ کیا مسلم کنٹریز میں نہیں ہوتے؟ ریپ ایران میں نہیں ہوتا؟ ریپ سعودیہ میں نہیں ہوتا؟ ہر جگہ پہ ہوتا ہے. سو ریپ ایک جنگلی وحشی عمل ہے مرد کی طرف سے. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود پردہ ایٹ آل. وہ پردے میں لڑکی کو بھی ریپ کر لیتے ہیں کیونکہ وہ جنگلی ہیں, وہ جانور ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اصل میں پرابلم کیا ہے پھر؟ یہ پرابلم یہ ہے کہ بچپن سے آپ کو انڈاکٹرن کیا جاتا ہے ایک پرٹیکولر ٹاپک کے اوپر, اور جب آپ کو بچپن سے ڈاکٹرن کیا جاتا ہے, انڈاکٹرن کیا جاتا ہے, تو جب تک کوئی آپ کو مثلا پرندے کو اڑنا اس کے ماں باپ سکھاتے ہیں. کیسے سکھاتے ہیں؟ پرندے کو اڑنے کے لیے اس کے ماں باپ اسے گھونسلے سے گراتے ہیں تاکہ وہ اڑے, ورنہ وہ ڈرتا ہے ہمیشہ. سیم از دا کیس, آپ نے بچپن سے ان کو اتنا انڈاکٹرن کر دیا ہے کہ ان کو کبھی پتا ہی نہیں ہے کہ دے کین فلائی, دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو فلائی. سو دیٹس دا ریزن کہ وہ انڈاکٹرن ہو گئی ہیں. دیٹس ہاؤ آئی کوڈ انڈرسٹینڈ. اینڈ اگر آپ کے پاس کوئی بہتر انڈرسٹینڈنگ ہے تو آپ بالکل بتا سکتی ہیں. ہاں, مجھے بھی یہی لگتا ہے. مجھے تھوڑی بے چینی ہوئی تھی جب میں نے یہ دونوں ویڈیو دیکھے تھے, تو دماغ میں ایک چیز آئی تھی کہ یہ شاید ان کو ایسے ہی بچپن میں اس طریقے سے اسی ماحول میں پالا پوسا گیا ہے. لیکن میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ ایسا کیا راستہ ہے جو ان کو اس سوچ سے باہر لایا جا سکتا ہے. کیونکہ میرے سامنے 2 مہیلائیں تھیں, ایک تو جو ابھی بچی جو پڑھ رہی ہے, جو اس نے 12th پاس کیا ہے, ٹاپ کیا ہے, اور دوسرا ایک مہیلا جس کے بچے بڑے ہو چکے ہیں. یہ دو عمر کے لوگ ہیں. ان 2 عمر کے لوگوں کو کس طریقے سے اس مانسکتا سے اگر میں باہر لا سکی. میری فرینڈس ہیں, 2 فرینڈس ہیں میری, مومڈنز ہیں, پڑھی لکھی ہیں, تو میں چاہ رہی ہوں کہ کیونکہ بھائی مجھے تھوڑا سا گھبراہٹ ہوتی ہے کہ میں ان کو ہرٹ نہ کروں, لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ کسی طریقے سے میں کچھ تو ان کو دماغ میں ان کے ہلکا سا کسی طریقے سے ڈالوں کہ کم سے کم اس چیز کو سمجھو, جانو کہ تمہارا رول کیا بتایا ہے قرآن میں. تو پھر کس سب سے طریقے پہلے, سے بتاؤں؟ ہاں پھر سب سے پہلے اگر آپ پردے کے اوپر لے ہیں نا, ان کو پردہ کرتی ہیں دونوں کی نہیں کرتی, کہ یہ بھی پاسبل ہے کہ پردہ نہ کرتی ہوں؟ نہیں, وہ تھوڑی ماڈرن خیالوں کی ہیں, لیکن جب وہ اپنے فیملی فنکشن میں جاتے ہیں یا کسی ماحول میں جاتے ہیں نا, تو وہاں پہ وہ پورا وہی سسٹم فالو کرتے ہیں. مجھے یاد ایک بار پردہ. اوکے, کسی سو ہاں ہیئر از دی ٹھیک تھنگ. ہے. فرسٹ تھنگ فرسٹ, آپ نے میری پردے والی اسٹریم دیکھی, آپ کو پتا ہے کہ عمر کی آوازیں کسنے کی وجہ سے پردہ شروع ہوا, کریکٹ؟ جی جی پتا نا آپ کو؟ اگر نہیں پتا تو کوئی مسئلہ نہیں, میں آپ کو دوبارہ دکھا دیتا ہوں. آپ یہ یاد رکھیے گا, صحیح بخاری کی حدیث ہے 6240, صحیح بخاری کی حدیث ہے 4795, صحیح جی مسلم جی کی حدیث ہے 2170A, ٹھیک ہے, اور ایک اور صحیح بخاری کی حدیث ہے 146. یہ میں نے نمبرز دے دیے ہیں, آپ ریوائنڈ کر کے اس کو سرچ کر لیجیے گا اور دیکھ لیجیے گا sunnah.com پہ. دیکھیں یہاں پہ ہوا کیا, ان شارٹ میں بتاتا ہوں. جی عمر محمد کو کہتا رہا کہ محمد اپنی بیویوں کو پردہ کراؤ. محمد نہیں مانا. پھر کیا ہوا کہ ایک دن سودا پوپی کرنے جا رہی تھی,
ٹھیک ہے. اس زمانے میں باتھ رومز نہیں ہوتے تھے. اگر آپ تھوڑا سا پرانے زمانے میں جائیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ہمارے انڈیا وغیرہ میں بھی باتھ رومز نہیں ہوتے تھے. دے ہیڈ ٹو گو ٹو دا کھیت وغیرہ میں یا کسی دور جگہ پہ جا کے باتھ روم کی فیسلٹی کرتے تھے. سیم از دا کیس کہ وہ لوگ ایک خاص جگہ پہ جاتی تھی. اچھا, لیڈیز یہ کام کرتی تھی ارلی مارننگ. جی کیوں؟ کیونکہ جیسے ہی ذرا دن نکلے گا تو لوگ دیکھیں گے تو برا لگے گا تو وغیرہ وغیرہ. سو دے وڈ ڈو دیٹ ارلی مارننگ یا آفٹر نائٹ. ٹھیک ہے, ڈارک. عمر رستے میں اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا تھا اور اس نے آواز کسی, سودا, میں نے تمہیں پہچان لی ہے. اس وقت اور لڑکے بھی اس کے ساتھ کھڑے تھے, عمر کے ساتھ کمپینینز کے درمیان کھڑا تھا اپنے, جو بخاری کی حدیث سے بتاتی ہے. سودا واپس گئی محمد کے پاس, کہا کہ یار دیکھو یہ اس طریقے سے چیخیں ماری ہیں اس نے, مجھے رستے میں سے گزر رہا تھا, کتنی بدتمیزی ہے. اچھا, عمر پہلے سے کہہ چکا ہے محمد کو کئی دفعہ کہ عورتوں کو پردہ کراؤ. اب اس نے آوازیں کسی تو محمد کو تھا کہ یار یہ بندہ تو مجھے بہت تنگ کرے گا, میری بیویوں کو چھیڑنے پہ آ گیا. اس نے کہا فوراً جبرائیل آیا, اس نے مجھے یہ حجاب کی ورسز دے دی. چیپٹر نمبر 33 کی ورس نمبر 33, رائٹ. اچھا, ناؤ اینڈ چیپٹر نمبر 33 کی ورس نمبر 59 دے دیے. اچھا, اس کے بعد کیا ہوا, اب سودا پردہ کیے ہوئے, وہ پھر نکلی. اب پوپی تو کرنا ہے, وہ تو ڈیلی کرنا ہی کرنا ہے. وہ پھر نکلی بیچاری پوپی کرنے, لیکن وہ تھی ذرا اونچے چوڑے گٹے کی, نا پنجابی عورتیں نہیں ہوتی اونچے چوڑے گٹے, ٹھیک ہے, کالی تھی. ٹھیک ہے, جو کالی عورتیں ہوتی ہیں اگر آپ افریقن ویمن کو دیکھیں, دے آر لائک کافی اسٹرانگ, ٹال, وائڈ. ٹھیک ہے, تو وہ پھر نکلی تو جناب اس نے پھر آوازیں کسی کہ میں نے تجھے پہچان لیا ہے, تو اپنے آپ کو ہم سے چھپا نہیں سکتی. اب دیکھو کتنی بغیرتی ہے یہ, آپ خود سوچو کتنی بغیرتی ہے. اب وہ پوری اپنے آپ کو اس نے سنبھالا ہوا ہے, اس نے بچایا ہوا ہے, پھر بھی جو ہے نا وہ عمر نے آوازیں کسی. تو پھر 33 کی 33 آئی. ٹھیک ہے, وہ کیا ہے کہ جناب اپنی بیویوں کو کہو کہ اپنے گھروں میں رہے جب تک کہ کوئی ایمرجنسی نہ ہو. بھیا پوپی کرنا ایمرجنسی نہیں ہے تو اور کیسے ایمرجنسی کیا ہو سکتی ہے؟ کیا پوپی جسم میں رکھ کے مر جائیں گے آپ؟ تو یعنی اس طریقے سے فیمیلز کو باندھ دیا گیا عمر کی وجہ سے. ایڈم بھائی میرا ایک اسی سے ریلیٹڈ ایک کوسچن ہے, آپ بتائیں گے پلیز. یہ اچھا, یہ کالا رنگ کا ہی برقع کیوں پہناتے ہیں؟ کچھ اس کا کوئی حدیث وغیرہ ہے کیا؟ یہ کمپلسری ہے کیا بلیک پہننا ہی؟ نہیں, بلیک, لیکن جتنا بلیک ہوگا اتنا اندر سے نظر نہیں نہ آئے گا, اور کچھ نہیں بلیک سے. ٹھیک ہے, کیونکہ جنرلی سب کو بلیک میں ہی دیکھا ہے سب کو, اور اتنی گرمی میں بھی, اتنا گرمی میں آپ کو پتا ہے کہ بلیک جو ہوتا ہے وہ اس کو یہ کرتا ہے, ابزارو کرتا ہے باڈی میں. اتنا بلیک پہنا دیتے ہیں. ابھی دیکھو ہمارے یہاں پر بھی 40 کراس ہے ٹیمپریچر, اور میں نے آج ایک مومنہ کو دیکھا وہ بلیک وہ پہنی تھی, مجھے لگا باپ رے اتنا یہ کتنا اپنے باڈی کے ساتھ میں یہ ظلم ہے یہ. جی بالکل, بلیک صرف اس وجہ سے کہ وہ ذرا باقی روشنی کے باوجود اس کے سی تھرو ذرا مشکل ہو جاتا. رخ کیا ہے یار ان کا, رچھیکا. واو, فور دی فرسٹ ٹائم پہلی بار, مطلب آج کہیں اور سے لگتا ہے سورج اگے گا, قیامت کا دن. آپ نے میرا نام صحیح دیا, واہ. ارے سی آج میں نے صحیح نام لے لیا. مطلب میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی ایکچولی کہ میں نے کافی بار جو ہے جو شیعہ اپنے اسکالر ہوتے ہیں یا مولانا ہوتے ہیں ان کو کافی بار یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جو امام حسین تھے ہی واز ریلیٹڈ ٹو انڈیا. ٹھیک ہے, اور وہ ایسے بتاتے ہیں کہ جو حسینی برہمن تھے, مطلب جو برہمن تھے وہ کربلا کی شاید لڑائی ہوئی تھی جو حسین نے لڑی تھی, مجھے نہیں پتا, تو ان کو کیا کہتے ہیں ان کی ہیلپ کری تھی اس ٹائم, تو وہ حسینی برہمن بنے تھے وہاں سے, تو لہٰذا آپ جو ہے وہ انڈیا سے غداری نہیں کر سکتے. اور ایسے رو رو کے بول رہے ہوتے ہیں جس سے ٹیٹوا باہر آ جائے گا. اچھا دیکھیں تھوڑا سی میں اس پہ کیا کہوں, پرابلم تھوڑی سی کچھ یوں ہے کہ اگر حسین انڈیا کا تھا نا تو پھر محمد بھی انڈیا کا تھا. یعنی یہ دس از اے بگ بگ پرابلم دیٹ یو کین ناٹ ڈینائی. تو یہ تو آپ کو خود سوچنا چاہیے. محمد کو انڈیا, اچھا محمد نے کوئی بھی ایسی چیز بتا سکا جو ہندوؤں سے ریلیٹڈ ہو؟ نتھنگ. دیر از ناٹ اے سنگل ایویڈنس, سنگل شریڈ آف ایویڈنس کہ کوئی بھی ہندو سناتن کا کچھ بھی چیز اس علاقے میں ہو. تو محمد نے اسی وجہ سے قرآن اور حدیث میں کبھی کچھ نہیں بتایا تھا. ہند اس کے لیے ایک فیسینیشن تھا, اسی لیے اس نے غزوہ ہند کی بات کی تھی, بیکاز اٹ واز اے فیسینیشن فار ہم.
تو اسی لیے کانسٹنٹائن کے بارے میں اس نے اس لیے بات کی تھی بیکاز اٹ واز اے گریٹ سٹی جہاں پہ مال و اسباب تھا, تو اسی لیے اس نے کانسٹنٹائن کے فتح کے بارے میں بات کی تھی, اسی لیے اس نے ہند کے غزوے کے بارے میں بات کی تھی. تو آل آف دیز تھنگس جو ہے نا وہ اس کے لیے فیسینیشن تھی, اینڈ ہی ہیڈ نو آئیڈیا کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اچھا اب مسلے جو یہاں کے ہیں انہوں نے کسی طریقے سے ملانا ہے. کیوں ملانا ہے؟ بیکاز انہوں نے کوشش کرنی ہے کہ جناب ہم کسی طریقے سے گیم سیٹ کر سکیں, جس طرح محمد نے مکہ کے اندر گیم سیٹ کی تھی, جس نے محمد نے مدینہ کے اندر گیم سیٹ کی تھی. کیا کی تھی؟ ہم بھی ابراہیم کو مانتے ہیں, ہم بھی موسیٰ کو مانتے ہیں. کیوں؟ وہاں پہ اس نے یہودیوں کے ساتھ ملنا تھا. اچھا جب تک یہودیوں کے ساتھ ملنا تھا, یہودی دوست, یہودی بھائی, جب یہودیوں نے ثابت کر دیا کہ تو ہماری لینیج سے نبی نہیں ہے, ہم نہیں مان سکتے تجھے, تب یہودیوں کے اتنا خلاف ہوا کہ ان کو پکڑ پکڑ کے مارا اور قتل کیا اور ان کو اس علاقے سے نکالا. سو دس واز ہاؤ محمد واز. اگر آپ کمپلیٹ ہسٹری دیکھیں تو پہلے مکہ والوں کے بھی بڑا پیار شیار, پھر مدینہ والوں کے ساتھ بھی پیار شیار, پھر یہود و نصارہ اور صابئین, یہ تینوں لوگ جو ہیں جنتی. قرآن کی آیت ہے کہ تم جو یہود اور نصارہ اور جو صابئین ہیں جو آخرت کو مانتے ہو, ٹھیک ہے, سب پاس ہو گئے, سب سکسیسفل ہو, ٹھیک ہے. لیکن پھر لیٹر آن جو ہے نا اسے چینج کر دیا اپنا ورڈ کہ مارو ان سب کو, کوئی نہیں رہے گا یہاں پہ. دس از ہاؤ اٹ از. جب تک اسلام طاقت میں نہیں ہوتا وہ ہر کسی کے اندر گھس جاتا ہے, ان کو پیار کرتا ہے. جیسے ہی طاقت آتی ہے اصل اسلام کا رخ تب نظر آتا ہے. اچھا ایڈم بھائی ایک چیز بڑا کنفیوز کرتی ہے مجھے کہ یہ جو بولتے ہیں کہ عیسیٰ بھی نبی تھے, تو پھر یہ عیسیٰ مسیح کو پھر یہ اتنا ہیٹ اور کرسچنوں کو اتنا ہیٹ کیوں کرتے جب یہ بھی نبی تھے ان کے؟ تو پھر یہ چیز مجھے کنفیوز کرتی ہے بہت, یہ سمجھ نہیں آتا یہ چیز. اگر میں کتاب لکھوں آج اور شری کرشنا کو نبی بنا دوں, ٹھیک ہے, اور بعد میں اس کتاب میں لکھ دوں کہ شری کرشنا کسی بھی صورت میں بھگوان کے اوتار نہیں تھے, وہ صرف ایک پرافٹ تھے, ایک عام انسان تھے جو اس دنیا میں آئے اور چلے گئے, اور تم لوگ جو ہو وہ جھوٹ بول رہے ہو, تم لوگ غلط ہو, تم لوگ جو ہے نا وہ اب پولیتھیزم کر رہے ہو, ایک اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا رہے ہو, تو کیا ہوگا؟ ہیٹ بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ That's exactly what Muhammad did. پہلے کرسچنس کو ساتھ ملانے کے لیے عیسیٰ کو روح اللہ بھی کہہ دیا, اللہ کی روح جو کہ بیبلیکلی اکارڈنگ ہے. پھر اس کو یہ بھی کہہ دیا کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوا, وہ بھی بیبلیکلی پورا کر دیا. پھر اس کو یہ بھی کہہ دیا کہ اس نے مردوں کو زندہ کیا, یہ بھی ملا دیا. پھر یہ بھی کہہ دیا کہ اس نے اندھوں کو صحیح کیا, کوڑیوں کو صحیح کیا. اور پھر اینڈ میں جب گیم سیٹ ہوئی سب کرسچن ملے ساتھ, اچھا اب آگے تم لوگ کافی زیادہ آگے ہو, اوکے, وہ تو جو ہے نا وہ رب کا اوتار تھا ہی نہیں, وہ تو رب کا اوتار ہی نہیں تھا. لو جی تم لوگ جھوٹ پہ تھے. نہیں, یہ صرف تم لوگوں کے منہ کے کہنے کی بات ہے, اصل میں تو وہ رب کا اوتار تھا ہی نہیں. اب دیکھو یہ پاور گیم ہے, پاور ہنگری گیم ہے. پہلے آپ کو ساتھ ملا لوں گا, کرشنا کے کوئی 10-15 معجزے میریکلز میں اپنی کتاب میں ڈال لوں گا. اب آپ لوگ جب میرے ساتھ ہو گئے, اس کے بعد جو مین ڈاکٹرن کرشنا نے دی اس کو میں چینج کر دوں تو کیا ہوگا؟ دیٹس دا ہول تھنگ. یہی اس نے کیا ہے. یہ پالیٹکس ہے, یہ ایکچولی پالیٹکس ہے یہ. اوہ یس مائی فرینڈ, یس. چلیں مینا جی, کافی آپ کے ساتھ گپ شپ ہوئی, کچھ باقی لوگوں کو بھی ایڈ کرتے ہیں. اسٹریم میں مجھے کافی میسج آ رہا ہے. تھینک یو. اچھا جی.